آیت نمبر 10 یوم تأتی السماء بدخان مبین کے لفظ دخان کو اس صورت کا عنوان بنایا گیا ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ دخان وارد ہوا ہے۔ اس کا زمانہ نزول بھی کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہوتا، مگر مضامین کی اندرونی شہادت بتاتی ہے کہ یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ زخرف اور اس سے پہلے کی چند صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ البتہ یہ ان سے کچھ متاخر ہے۔ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب کفار مکہ کی مخالفانہ روش شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو انہیں خدا یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ آخر کار بعض سرداران قریش جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے خاص طور پر ابو سفیان کا نام لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنے قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ یہی موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ اس موقع پر کفار مکہ کی فہمائش اور تنبیہ کے لیے جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، اس کی تمہید چند اہم مباحث پر مشتمل ہے۔ اول یہ کہ تم لوگ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو۔ یہ کتاب تو اپنی ذات میں خود اس امر کی بین شہادت ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ خدا بند عالم کی کتاب ہے۔ دوسری یہ کہ تم اس کتاب کی قدر و قیمت سمجھنے میں بھی غلطی کر رہے ہو۔ تمہارے نزدیک یہ ایک بلا ہے جو تم پر نازل ہو گئی ہے، حالانکہ در حقیقت وہ گھڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ تعالیٰ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے ہاں اپنا رسول بھیجنے اور اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسرے یہ کہ تم اپنی نادانی سے اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ اس رسول اور اس کتاب سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے، حالانکہ اس رسول کو بعثت اور اس کتاب کی تنزیل اس ساعت خاص میں ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرمایا کرتا ہے، اور اللہ کے فیصلے بوتے نہیں ہوتے کہ جس کا جی چاہے انہیں بدل ڈالے، نہ وہ کسی جہالت و نادانی پر مبنی ہوتے ہیں کہ ان میں غلطی اور خامی کا کوئی احتمال ہو۔ وہ تو اس فرما روا کائنات کے پختہ اور اٹل فیصلے ہوتے ہیں جو سمیع علیم اور حکیم ہے، ان سے لڑنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ اللہ کو تم خود بھی زمین و آسمان اور کائنات کی ہر چیز کا مالک و پروردگار مانتے ہو، اور یہ بھی مانتے ہو کہ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، مگر اس کے باوجود تمہیں دوسروں کو معبود بنانے پر اصرار ہے، اور اس کے لیے حجت تمہارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ باپ دادا کے وقتوں سے یہی کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص شعور کے ساتھ یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ ہی مالک و پروردگار اور زندگی و موت کا مختار ہے تو اسے کبھی یہ شبہ تک لاحق نہیں ہو سکتا کہ معبود ہونے کے مستحق اس کے سوا یا اس کے ساتھ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ تمہارے باپ دادا نے اگر یہ حماقت کی بھی تو کوئی وجہ نہیں کہ تم بھی آنکھیں بند کر کے اسی کا ارتکاب کرتے چلے جاؤ۔ حقیقت میں تو ان کا رب بھی اکیلا وہی خدا تھا جو تمہارا رب ہے، اور انہیں بھی اسی ایک کی بندگی کرنی چاہیے تھی جس کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ پانچویں یہ کہ اللہ کی ربوبیت و رحمت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ تمہارا پیٹ پالے، بلکہ یہ بھی ہے کہ تمہاری رہنمائی کا انتظام کرے۔ اسی رہنمائی کے لیے اس نے رسول بھیجا ہے اور کتاب نازل کی ہے۔ اس تمہید کے بعد اس قحط کے معاملے کو لیا گیا ہے جو اس وقت درپیش تھا، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ یہ قحط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استدعا پر آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا اس خیال سے کی تھی کہ مصیبت پڑے گی تو کفار کی اکڑی ہوئی گردنیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، شاید کہ پھر حرف نصیحت ان پر کارگر ہو۔ یہ توقع اس وقت کسی حد تک پوری ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ بڑے بڑے دشمنان حق کال کے مارے پکار اٹھے تھے کہ پروردگار یہ عذاب ہم پر سے ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ایسی مصیبتوں سے یہ لوگ کہاں سبق لینے والے ہیں۔ انہوں نے جب اس رسول کی طرف سے منہ موڑ لیا جس کی زندگی سے، جس کے کردار سے اور جس کے کام اور کلام سے علانیہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ یقیناً خدا کا رسول ہے، تو اب محض ایک قحط ان کی غفلت کیسے دور کر دے گا۔ دوسری طرف کفار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ تم بالکل جھوٹ کہتے ہو کہ یہ عذاب تم پر سے ٹال دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے۔ ہم اس عذاب کو ہٹائے دیتے ہیں، ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ تم اپنے اس وعدے میں کتنے سچے ہو۔ تمہارے سر پر تو شامت کھیل رہی ہے، تم ایک بڑی ضرب مانگ رہے ہو، ہلکی چوٹوں
से तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं होगा। इसी सिलसिले में आगे चलकर फिरौन और उसकी कौम का हवाला दिया गया है कि उन लोगों को भी ठीक यही आजमाइश पेश आई थी जिससे अब कुफार कुरैश के सरदारों को साबिका पड़ा है। उनके पास भी ऐसा ही एक मुअज़्ज़ज़ रसूल आया था। उन्होंने भी वो सरीब अलामात और निशानियां देख ली थी जिनसे उसका मामूर मिन अल्लाह होना साफ जाहिर हो रहा था। वो भी निशानी पर निशानी देखते चले गए मगर अपनी जिद से बाज न आए, यहाँ तक कि आखिरकार रसूल की जान लेने के दर पे हो गए और नतीजा वो कुछ देखा जो हमेशा के लिए सामाने इबरत बन गया। इसके बाद दूसरा मौजू आखिरत का लिया गया है जिससे कुफ्फार मक्का को शिद्दत के साथ इनकार था। वो कहते थे कि हमने किसी को मरने के बाद दोबारा उठकर आते नहीं देखा। तुम अगर दूसरी जिंदगी के दावे में सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को। उसके जवाब में अकीदा आखिरत की दो दलीलें मुख्तसर तौर पर दी गई हैं। एक ये, इस अकीदे का इनकार हमेशा अखलाक के लिए तबाहकुन साबित होता रहा है। दूसरा ये कि कायनात किसी खलंडरे का खिलौना नहीं है बल्कि एक हकीमाना निजाम है और हकीम का कोई काम अबस नहीं होता। फिर कुफार के इस मुतालबे का कि उठा लाओ हमारे बाप दादा को, ये जवाब दिया गया है कि ये काम रोज रोज हर एक के मुतालबे पर नहीं होगा बल्कि इसके लिए अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर फरमा दिया है जब वो तमाम नौए इंसानी को बैक वक्त जमा करेगा और अपनी अदालत में उनका मुहासबा फरमाएगा। उस वक्त की अगर किसी को फिक्र करनी हो तो कर ले, क्योंकि वहां कोई ना अपने जोर पर बच सकेगा न किसी के बचाए बचेगा। अल्लाह की उस अदालत का जिक्र करते हुए बताया गया है कि जो लोग वहां मुजरिम करार पाएंगे उनका अंजाम क्या होगा और जो वहां से कामयाब होकर निकलेंगे वो क्या इनाम पाएंगे। फिर ये कहकर बात खत्म कर दी गई है कि तुम लोगों को समझाने के लिए ये कुरान साफ सीधी जुबान में और तुम्हारी अपनी जुबान में नाजिल कर दिया गया है। अब अगर तुम समझाने से नहीं समझते और अंजाम में बदी देखने पर मुसिर हो तो इंतजार करो, हमारा नबी भी मुंतजिर है। जो कुछ होना है वो अपने वक्त पर सामने आ जाएगा।